ہم سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے، فارم 47 کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے، پنجاب میں جو آئین ٹوٹا اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے، اس کا ذمہ ٹھہرانا بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے، اس ایمان کی بالادستی کے لیے پولیٹیکل ڈائلاگ کو بلیو کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ڈائلاگ جو ہیں وہ آج بھی ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے حکومت کے لیے ماضی کی طرح۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ایمان کی کنٹینیوٹی کے لیے جو ہے وہ حکومت اپنا جو ہے وہ واضح موقف جو ہے وہ سامنے لے کر آئے گی عوام کے سامنے۔ پہلے وہی رائے فرار ہوئے، ہم نہیں ہوئے۔ تو باقی رہ گئی بات بیک ڈور چینل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں پاکستان تحریک انصاف بیک ڈور چینل پہ بالکل بلیو نہیں کرتی، اور ہم جو بھی ڈائلاگ کریں گے عوام کے سامنے۔ اچھا سر، جو سیکیورٹی ذرائع کی خبریں آئی تھیں اینکرز کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، کہ مسد کے دل سے معافی 9 مئی کو اوپر مانگ لی جائے تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، یہ بات پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کی تھی، تو کیا 9 مئی کے اوپر عمران خان سے معافی منگوا کر تب ہی ڈیل کی طرف بات چلے گی، یا یہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف نے جتنا ظلم اور ستم دیکھ لیا ہے، اور ہم معافی مانگیں گے تو پھر اگلوں کو بھی معافی مانگیں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہماری خواتین کے سر سے چادر بھی اتاریں، ہمیں ماریں بھی، ہمیں غدار بھی کہیں، ہمیں تسلیم بھی نہ کریں، ہمیں پاکستانیت سے ہی فارغ کرنے کی کوشش کریں، ہماری جماعت کو دہشت گرد بنا دیا جائے، ہم پر جھوٹے الزامات لگا دیے جائیں۔ تو اگر معافی نامے والے مقام پر آئے تو پھر بہت ساری معافیاں جو ہیں وہ پینڈنگ پہ سب کو مانگنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب تو بڑے لیڈر بننے گئے تھے لندن میں، تو لندن میں پاکستان تحریک انصاف نے انہیں چور کا وہ پتری گلی سے پیچھے جا رہے تھے، وہ تو بڑی پنجاب میں بڑی کمپین لے کے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ چھوڑ کر انہوں نے اس حکومت کو تسلیم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں ایک بہت عرصے بعد عوام کی امنگوں کے مطابق ایک پولیٹیکل فیصلے ہونے جا رہے تھے، اور جس کے سب سے زیادہ ڈنگے بھی نواز شریف صاحب خود گئے تھے۔ وہ خود بھی اپنی کمپینز پہ کہتے ہیں کہ مجھے حکومت نہیں کرنے دی جاتی ہیں، اور جو آپ اتنی چوٹیں بھی کھا گئے ہیں، آپ نے اتنے نقصانات بھی اٹھا لیے، آپ نے سارا کچھ بھی کر لیا، اور پھر آپ نے کمپرومائز کر لیا، اپنے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو دفن کر کے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانا، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانا۔ تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تا حیات کے لیے ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ اب وہ بڑے یا چھوٹے لیڈر کی کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے، وہ جو ان کے بینیفیشریز ہیں وہ ان کے طوطے ان کے لیے بولتے ہوں گے، اس کے علاوہ عوام میں ان کی جو ہے پذیرائی وہ ختم ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اوورسیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن حکومت اس وقت کنونشن کرنے جا رہی ہے اور یہ ثابت کرنے جا رہی ہے کہ اوورسیز بھی مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت کو بڑا سرمایہ کاری دے رہے ہیں، اور حکومت جو ہے بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ میں اکانومی کا تو اپنا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جب مہنگائی ہوئی ہے اور آپ کے ڈالر جب بڑا ہے، تو جو آپ کا اپنا پاکستان میں پیسہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو پیسہ ہے وہ کیونکہ ڈالر بڑا تھا اس ریٹ سے آیا، تو وہ مجموعی طور پر اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے جو فارن ریمیٹنس جو ہیں وہ انکریز نہیں کیے ہیں، وہیں پر ڈالر کی ویلیو کی وجہ سے وہ زائد نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک رہ گئی اپنا اوورسیز پاکستانیز کی، تو عمران خان صاحب از دا اونلی ون آف دا لیڈر جنہوں نے اپنی جب بھی اوورسیز پاکستانیوں کو آواز دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستانی رہتا ہو اور انہوں نے عمران خان کی بات نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں، ٹھیک ہے جی، اوورسیز کے لیے جتنا کام کیا، جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور جس طرح گرین پاسپورٹ کی رسپیکٹ کے لیے انہوں نے ایک بڑی مثبت طریقے سے کمپین چلائی، اور یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر بابلند آواز انہوں نے اوورسیز اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جگہ لینا کسی بھی حکومت کے لیے یہ مشکل ہو۔ بیلاروس کے حوالے سے بتائیے گا، جو پورا خاندان گیا ہوا تھا، حکومتی جو ہے وہ اس وقت دورے پہ تھا، کیا سمجھتے ہیں کہ بیلاروس کا صدر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے ان کو بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ خود بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا کرنا ہے، بیلاروس نے کیا کرنا ہے؟
تو وہ ٹھیک ہے. پورا خاندان کیا کرنے گیا تھا پہلے؟ دیکھیں یہ جو فوٹوگرافس میں نظر آ رہا ہے وہ تو ایک خاندانی ٹرپ لگ رہا تھا، لیکن وہ خاندانی ٹرپ تھا حکومت کے پیسے پہ. حکومت کا جہاز کا جانا، حکومت کی ساری جانی، کیونکہ بادشاہ سلامت تھے. بادشاہ سلامت ڈیفینیٹلی جب جا رہے ہوں تو پھر اسی طرح کے پروٹوکولز ملتے ہیں. اور وہاں پر مجھے تو اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بیلاروس کے جو صدر ہے وہ بھی سری پائے کے شوقین ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ دو سوالات ہیں میرے آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کوئی رول ادا کر سکتے ہیں عمران خان کے حوالے سے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ظاہر حکومت سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں اگر گورنمنٹ بات کرنا چاہتی ہے. دوسری طرف عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کریں. وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ظاہر آپ پارلیمانی لیڈر ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر کس کی بات سنی جائے گی اور کون لے کے چلے گا؟ آخری حکم کس کا صادر ہوگا پھر؟ جی دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سیاست بچائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو دفن کر کے، اور اگر وہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوریت کے کردار کے لیے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مذاق ہی میں سمجھ سکتا ہوں، اس کو میں اور کچھ نہیں سمجھ سکتا. دوسری بات رہی ڈائیلاگ کی. دیکھیں، ڈائیلاگ کے لیے عمر ایوب صاحب ہی پہلے شخص ہے جنہوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر بابلند آواز میں کہا تھا کہ ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ حکومت جو ہے اسی وقت کہنا شروع ہو گئی. یہاں پر سینیٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ڈائیلاگ کا نہیں مانتے. خواجہ آصف نے کہا ہم نہیں مانتے. کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہماری بساط کے مطابق ڈائیلاگ ہونے چاہیے. یہ ان کی آپس میں جو ہے وہ بات چیت نہ ہونے کی وجہ سے یا ایک مائنڈ سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈائیلاگ جو ہے وہ متاثر ہوئے. اور اس متاثر ہونے سے آج پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان میں جو آپ کی ڈسٹیبلٹی ہے وہ اس کی عکاسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اگر ڈائیلاگ کرنے ہیں تو حکومت اپنی بساط کو واضح کرے، حکومت اپنے موقف کو واضح کرے، اور پھر وہ آئے اور آ کر ٹیبل پر بیٹھے اور بات کرے. پاکستان تحریک انصاف مکمل طریقے سے بلیو کرتی ہے ڈیموکریسی پہ، جمہوریت پہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف جمہوریت کے لیے ڈائیلاگ از دا پرائرٹی. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم ریڈی ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے.